میرے عزیز سامعین کرام، سب سے پہلے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہم سب کے لیے باعث نجات اور ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اور ماہ مبارک ہم سب کو اپنی مہربانی سے عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک کی ایک ایک سحری، ایک ایک افطار، ایک ایک رات کا قیام اللہ کی بہت بڑی مہربانی، اللہ کا فضل۔ اور آج آپ نے اس قیام میں قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل تلاوت سنی، اور اللہ کی نعمت ابھی یہ چند دن اور ہمیں میسر ہیں۔ آج ہمیں اللہ کی اس عظیم نعمت کا صحیح احساس نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کر لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ذہن میں رکھیے کہ جن 3 راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح باجماعت ادا کی، اس میں سے دوسری رات تھی۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے عشاء کے بعد سے تراویح شروع کی، آدھی رات تک تراویح پڑھائی، آدھی رات، پہلے رات 1/3 حصہ، دوسری رات آدھی رات تک پڑھائی۔ اور پھر بھی صحابہ حضور کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اگر آپ اور زیادہ فرما دیتے تو بہتر ہوتا۔ تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تک امام قیام کر رہا ہے اور تم اس کے ساتھ قیام کرتے رہو، جب اس کا قیام مکمل ہو جائے تب تک ساتھ رہو، تو اللہ پوری رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نماز تراویح بہت قیمتی ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور اللہ کرے کہ قبول ہو جائے، اللہ ہمیں وہ توفیق بخشے کہ ہم نے یہ تراویح جس طرح اس کا خشوع اور خضوع کا تقاضا تھا اس طرح پڑھی ہے، ایماناً و احتساباً۔ تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور اس شعبے میں مت رہیے کہ کیا صغیرہ ہے، کیا کبیرہ ہے، کیا حقوق اللہ ہے، کیا حقوق العباد ہے۔ مغفرت کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ کی جتنی عظیم عظمت والی شان ہے، جتنی عظیم اور عظمت شان ہے، اس کی عطا بھی اتنی ہی عظیم ہے، اتنی ہی عظیم۔ جب وہ مغفرت فرماتا ہے تو پھر اس کی مغفرت کے بعد کچھ پیچھے باقی نہیں بچتا۔ وہ گناہوں کو تو ایسے معاف فرماتا ہے کہ جتنے اس گناہ کے گواہ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں سے بھی وہ گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس گناہ کی جگہ پہ پھر اللہ نیکی درج فرما دیتا ہے، وہ جگہ وہ سلاٹ خالی ہی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے، اور جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں اسی خشوع خضوع اور محبت سے اس عمل کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمت ابھی باقی ہے، اس کی قدردانی کرنی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ نے اس میں فرمایا سارے قیامت تک آنے والے مومنین سے کہ تمہارا ولی انما ولیکم اللہ،
اے لوگو تمہارا ولی اللہ ہونا چاہیے، ورسولہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہونے چاہیے جو ایمان لے آئے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ اللہ کے حضور خشوع اور خضوع اور عاجزی سے رہتے ہیں۔ اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر ایک مسلمان کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں اس کا ولی، اب یہ ولی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ بہت اہم رکھتا ہے، بہت اہم رکھتا ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم مفسرین نے لکھا، ولی کا معنی یہاں پر دلی دوست جس کی رضا آپ کو محبوب ہو اور جس کی ناراضگی آپ کو ناپسندیدہ ہو، اور جس کے احکامات پر عمل کرنا، جس کی رضا کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے زندگی کی ترجیحات کو طے کرنا، یہ ہوتا ہے ولی، جسے ہم آج کی زبان میں اپنا آئیڈیل کہتے ہیں یا محب کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا حکم یہ ہے کہ تمہارا ولی بننے کے لائق اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب اسی آیت کو مزید سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اہل کتاب کو اپنا ایسا ولی نہ بنانا کہ ان کی رضا تمہیں محبوب ہو جائے کہ ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، اور ان کی ناراضگی تمہیں اتنی محبوب ہو جائے کہ پھر تم ان کے راستے کو چھوڑنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دونی، اللہ کے سوا کسی اللہ کے نہ ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے کو اپنا ولی اور دوست نہ بنانا۔ تو میرے عزیز، وقت مختصر ہے، مجھے آدھے گھنٹے میں اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ آج ہم جائزہ لیں کہ زندگی جس نہج پہ ہم سب گزار رہے ہیں، کیا ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ولی، ہمارا محب اللہ، رسول اور اس کے نیک بندے ہیں، یا ہم نے ولی کسی اور کو بنا رکھا ہے؟ زندگی میں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ زندگی میں ہم کس کے راستوں کو اہمیت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو ایک اور آیت مبارکہ میں بہت اچھے طریقے سے واضح فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الى اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل۔ اے لوگو، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی، اب کافروں کو تو ایک طرف رکھتے ہیں، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کس سے موازنہ فرما رہے ہیں؟ آباؤکم تمہارے والدین میں سے کوئی، ابناؤکم تمہاری اولاد میں سے کوئی، اخوانکم تمہارے بھائیوں میں سے کوئی، ازواجکم تمہاری اہلیہ میں سے کوئی، وعشیرتکم تمہارے پورے خاندان میں کوئی، یہ تو ہو گئی رشتہ داریاں، او مال اقترفتموها یا وہ مال جس سے تم حاصل کرتے ہو، پسند کرتے ہو، جمع کرتے ہو، وتجارةً تخشون کسادها یا وہ تجارت، وہ کاروبار جس سے اتنا محبوب رکھتے ہو کہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں نقصان میں نہ چلی جائے، وہ مساکن ترضونها اور وہ گھر، تمہارے محلات، گھر، چوپڑیاں جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، جن کے حصول کی فکر کرتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز، ان میں سے کوئی بھی چیز تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت اگر حاصل کر گئی
احب الی اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستوں سے زیادہ محبوب ہو گئی۔ وجہاد فی سبیلہ کیا ہے؟ اگر موقع آئے تو قتال بھی جہاد فی سبیلہ ہے، اور اگر موقع نہ ہو تو اللہ کے نیکی کا سارا راستہ، شیطان سے جد و جہد، یہ جہاد فی سبیلہ ہے۔ نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، نیکی کو اختیار کرنا، یہ جہاد فی سبیلہ ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ جہاد فی سبیلہ ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیلہ سے زیادہ اپنے والدین میں سے محبت کرتے ہو، اولاد سے، رشتہ داروں سے، اعزاء سے، مال سے، تجارت سے، گھروں سے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فتربصوا، پھر تم انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کریں؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، عذاب کا، غضب کا، ناراضگی کا۔ اللہ معاف کرے۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم سب دیکھیں اپنے احوال میں ان 2 آیات 3 آیات کے تناظر میں کہ ہم کہاں کھڑے، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کہ ہماری زندگی جس نہج پہ چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے جسے اللہ نے شمار کیا ہے اللہ زیادہ محب ہے، کہنے سے نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہنے سے نہیں ہوگا، میں نہیں مانتا کہنے سے، بے شک تم کہتے رہو، اگر تم نے کہہ دیا ہے فاتبعونی، اپنے اعمال میں ظاہر کر کے دکھانا پڑے گا، اس دنیا میں دکھانا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہی اس حکم کی جانچ کے لیے۔ ایک جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں، ایک حکم نازل فرمایا کہ جب آپ نے احرام پہن لیا ہے، آپ احرام پہن کر کے اب عمرے اور حج کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑا موقع ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میں حاجی ہوں، ہاں سب کچھ چھوڑ کے میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ میں نے کہا اچھا یہ دعویٰ ہے، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، ایک حکم فرمایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فرقان حمید میں، اسی لمحے میں اس حاجی کا امتحان لینے کے لیے شکار اس کے اتنا قریب کر لیتا ہوں کہ تنالو ورما، حکم کہ اس کا ہاتھ اس سے پہنچ جائے، اس کا نیزہ اس سے پہنچ جائے، شکار اتنا قریب اسے کر دیتا ہوں کہ دیکھوں میں اسے یہ اپنے وعدوں میں سچا ہے کہ نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ روز ہم سے امتحان لیتے ہیں اسی بات کا کہ تمہارا دعویٰ تھا کہ اللہ سب سے محبوب ہوگا، تمہارے نزدیک الہ ہوگا، معبود ہوگا، تم عبادت کرو گے، یہ سارے وعدے تم کرتے ہو، دعوے کرتے ہو، زندگی میں کتنے موقع آتے ہیں، ایک دن میں کتنے مرحلے آتے ہیں جب ہم نے اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ہم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور جس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے اس امتحان میں ناکام ہوتے جاتے ہیں۔